جو بندہ اے سی والے کمرے سے اٹھ کر اے سی والی گاڑی میں بیٹھ جائے، گاڑی سے اترتے ہی اے سی والے دفتر میں بیٹھ جائے، بجلی 1 منٹ کے لیے نہیں جاتی اس کی، پینے کے لیے منرل واٹر میسر ہو، نہ بجلی کا بل آتا ہو، نہ ڈیزل پیٹرول کی فکر ہو، نہ مہنگائی کا پتہ ہو۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان جاوید بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیے خان 755 اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ایک بار پھر اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے مانی بھائی کو، تو چلتے ہیں آج کے پروگرام کی طرف۔ مانی بھائی السلام علیکم، ہم اپنے اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مانی بھائی، آج کا سوال یہ ہے کہ 14 اگست 1947 یہ دن آزادی کے حوالے سے ہمارے لیے بہت ہی خاص حیثیت رکھتا ہے اور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، تو اس آزادی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وعلیکم السلام بھٹی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں بھٹی صاحب، بدقسمتی سے ہم ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں اور جی رہے ہیں کہ جو شروع سے ہی غلامی کا شکار ہے اور عادی ہو چکا ہے اس غلامی کا۔ ملک آزاد ہو جانے کے باوجود بھی ہم آج بھی اسی غلامی میں ہی جی رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے ہم پر انگریز حکمرانی کرتے تھے اور اب ہمارے ہی لوگ ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں، لیکن ان میں اور ان میں ایک فرق ضرور تھا۔ وہ لوگ جیسے کیسے بھی تھے، 1947 کے بعد وہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ کر چلے گئے، مگر یہ لوگ جو پچھلے 70 سالوں سے اس ملک پر قابض ہو کے بیٹھے ہیں، یہ ہمیں چھوڑنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ ہم اس غلامی سے یعنی ان کی غلامی سے آزاد ہوں۔ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ہمیں غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، اسی طرح ان کی اولادیں ہماری اولادوں کو یوں ہی غلام بنا کر رکھیں۔ یہ ٹارگٹ ہے ان کا۔ اور اگر غلطی سے کوئی ایسا بندہ سامنے آ بھی جائے جو اس سسٹم کی مخالفت میں ہو، چاہے وہ سیاست کے ذریعے آئے یا کسی سرکاری عہدے کے تحت آئے، کسی بھی صورت میں آئے، اگر اس موجودہ نظام کی مخالفت کرے گا تو چن لیا جائے گا۔ یعنی آپ کو ان لوگوں کے ساتھ اسی سسٹم میں ہی ایڈجسٹ کرنا ہوگا، کوئی بھی نیا نظام لانے کی کوشش بھی نہیں کرنی آپ نے۔ اگر آپ ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ حافظ۔ کیونکہ بھٹی صاحب، ہم پر یہ مسلط شدہ لوگ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ ظلمی نظام ختم ہو، کیونکہ اگر یہ نظام ختم ہو جائے گا تو پھر ان کی لوٹ مار کے سارے راستے بند ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ لوگ ہمیں یوں ہی دبا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں پر بھٹی صاحب میں ایک اور بات آپ کو کہتا چلوں کہ ہم لوگ بھی اس نظام میں خوش ہیں، ہم اس کو نہیں بدلنا چاہتے، ہم ان مسائل سے باہر نہیں آنا چاہتے۔ آپ اس بات کا اندازہ معاشرے کی خاموشی سے لگا لیں، کیونکہ حکمرانوں کی طرف سے جب جو ظلم ہوا ہے، ہم نے بڑی خاموشی سے اس کو تسلیم کیا ہے، کیونکہ بھٹی صاحب ہمیں عادت ہو چکی ہے غلامی کی اور خاموشی کی۔ ہمارے اندر یہ ہمت اور غیرت ہے ہی نہیں کہ ہم کسی بھی ظلم کے خلاف کوئی آواز اٹھائیں، اور نہ ہی پچھلے 70 سالوں سے ہمیں یہ بات کسی نے سکھائی ہے کہ اگر حکمران بھی غلطی پر ہو تو وہ بھی جواب دہ ہوتا ہے۔ نہیں بھٹی صاحب، ہمیں اس چیز کا شعور بالکل نہیں ہے، اور ہمارے اندر ڈر ہے، خوف ہے کہ ہم کسی بھی عہدیدار کے خلاف جائیں گے، چاہے وہ سرکاری عہدیدار ہو یا پھر سیاسی۔ اگر ہم اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائیں گے تو یقیناً سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بس پھر ایسی حالت میں خاموشی کو بہترین چیز سمجھا جاتا ہے، ورنہ کسی بھی بڑے سے بڑے عہدیدار کی صرف اور صرف یہ حیثیت ہوتی ہے کہ وہ ایک پبلک سرونٹ ہوتا ہے۔ پبلک سرونٹ یعنی عوام کا نوکر۔ اب بھٹی صاحب، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کون سا ایسا سیاسی یا سرکاری عہدیدار ہے جو عوام کی نوکری کرتا ہے؟ ایک بندہ نکال کر دکھائے۔ الٹا عوام کو نوکر بنا کر رکھا ہوا ہے،
اور غلامی کی زنجیروں سے اس حد تک ہمیں جکڑا ہوا ہے کہ ہم ان سے بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی بے حسی اور تکبر دیکھیں کہ جس عوام سے یہ لوگ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کر ووٹ کی بھیک مانگتے ہیں، اسی عوام سے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو بھٹی صاحب، ایسے بے حس لوگوں سے کبھی بھی اچھے سلوک کی یا کسی اور اچھائی کی امید بالکل نہیں کی جا سکتی۔ اور میں یہاں واضح کرتا جاؤں کہ جس دن یہ تمام سرکاری اور سیاسی عہدیدار خود کو عوام کے سامنے پبلک سرونٹ کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیں گے، سمجھ لیں کہ آج ہم آزاد ہو چکے ہیں، اور اسی دن سے مسائل کا خاتمہ شروع ہو جائے گا اور پاکستان دنیا کے سامنے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی حیثیت میں آ جائے گا۔ بصورت دیگر اگر یہی نظام چلتا رہا کہ یہ سرکاری بلکہ عوامی نوکر ایسے ہی قیمتی گاڑیوں میں گھومتے رہیں گے، ڈیزل پیٹرول یوں ہی ان کو فری ملتا رہے گا، 10 پولیس ملازم بندوقوں سمیت ان کو دے دیے جائیں گے، تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ عوام کی نوکری کریں گے؟ بالکل نہیں۔ ایسی کنڈیشن میں ان سے عوام کی نوکری کی امید کرنا بالکل خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ بھٹی صاحب، عوام کی نوکری وہی کرے گا جو عوام سے نکل کر آئے گا، جس کا طرز زندگی عوام کے جیسا ہی ہوگا۔ جو بندہ اے سی والے کمرے سے اٹھ کر اے سی والی گاڑی میں بیٹھ جائے، گاڑی سے اترتے ہی اے سی والے دفتر میں بیٹھ جائے، بجلی 1 منٹ کے لیے نہیں جاتی اس کی، پینے کے لیے منرل واٹر میسر ہو، نہ بجلی کا بل آتا ہو، نہ ڈیزل پیٹرول کی فکر ہو، نہ مہنگائی کا پتہ ہو، تو ایسا شخص بیچارہ عوام کی تکلیفوں کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ بھٹی صاحب، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ جتنے بھی سرکاری اور سیاسی عہدیدار ہیں جن کو فری ڈیزل پیٹرول دیے جاتے ہیں، یہ لوگ جب بھی اپنے گھروں یا دفتروں سے نکلتے ہیں تو آدھا گھنٹہ پہلے ان کی گاڑیاں سٹارٹ کر دی جاتی ہیں تاکہ صاحب کو گاڑی ٹھنڈی ملے۔ حالانکہ کوئی بھی گاڑی سٹارٹ ہونے کے بعد 1 سے 2 منٹ میں ہی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور ان کی گاڑیاں تو بہت اعلیٰ اور مہنگی گاڑیاں ہوتی ہیں جو کہ 1 منٹ میں ہی یا شاید اس سے بھی کم وقت میں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی ان سے 1 منٹ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ اب ایسے لوگ کیا خاک عوام کی نوکری کریں گے جن کو اتنا احساس نہیں ہوتا کہ ان کی گاڑیوں میں جلنے والا ڈیزل اسی غریب عوام کا ہے جن کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے؟ سر جی، یہ لوگ بے حسی کے بہت اعلیٰ درجے پر پہنچ چکے ہیں۔ بھٹی صاحب، اس ملک میں تبدیلی کی نہیں بلکہ بہت بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، تبھی کہیں جا کر اس نظام میں بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ مانی بھائی، نتیجہ کیا نکلتا ہے یہاں پر؟ بھٹی صاحب، نتیجہ یہ ہے کہ اس ملک میں تبدیلی نعروں اور بڑے جلسوں سے نہیں آئے گی۔ تبدیلی تب آئے گی جب عوام اپنے حقوق کو پوری طرح سمجھے گی اور انہیں حاصل کرنے کے لیے صرف کوشش ہی نہیں بلکہ ہر قسم کی جدوجہد کرے گی۔ رہی بات ان پرانے لوگوں کی، تو بھٹی صاحب یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے 70 سالوں سے اس ملک کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں تبدیلی لے کر آئیں گے۔ ناممکن ہے بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب، میں آج کی گفتگو کا اختتام اس میسج پر کروں گا کہ جو ملک سر سے پاؤں تک مقروض ہو، جس ملک کی معیشت مکمل طور پر قرض پر چل رہی ہو، بلکہ میں تھوڑا سا مزید آسان لفظوں میں بتاتا چلوں کہ جس ملک کا ہر فرد تقریباً 9 لاکھ روپے کے قریب مقروض ہو، جس ملک کی 80% آبادی یا لوگ غربت کی لکیر سے بھی نیچے جی رہے ہوں، اسی ملک کے حکومتی وزراء ہیلی کاپٹروں میں سفر کرتے ہوں، 20 یا 50 گاڑیاں سرکاری خرچ پر ان کے ساتھ سیکیورٹی اور پروٹوکول کے نام پر گھومتی ہوں، 10 پولیس موبائل کی گاڑیاں ان کے ساتھ دوڑتی ہوں، سینکڑوں کنال کے گھروں میں رہتے ہوں، نوکر چاکر بھی سرکار کی طرف سے ہوں، تو ایسے لوگ کیا خاک عوام کی خدمت کریں گے؟ بھٹی صاحب، یہ ہمارے اوپر حاکم مسلط ہے، اس لیے صرف حکومت کرتے ہیں۔ جس دن یہ لوگ خود کو عوام کے خادم کی حیثیت سے پیش کریں گے، تب کہیں جا کر عوام کی خدمت کی امید کی جا سکتی ہے بھٹی صاحب، اور اسی دن ہم سمجھیں گے کہ ہم آزاد ہو گئے۔ بہت شکریہ مانی بھائی، آپ کی بات سے ہمیں 100% اتفاق ہے، اور بہت شکریہ تمام دوستوں کا جو ہمارے ساتھ جڑے رہے، اور بہت جلد ایک نئی موضوع کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔